اللہ 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 اللہ۔ غالباً یہ سوال کیا تھا کہ جب ہم قرآن کا ختم کرواتے ہیں گھر میں تو کیا ایک قرآن تمام مرحومین کو بخش سکتے ہیں یا ایک کو بخشیں؟ جی تو ہماری بہن سے گزارش ہے اور ان کے توسط سے سب سے کہ آپ جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب ایصال کرنے میں بالکل بخل سے کام نہ لیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان سب کو ثواب ایصال کریں، سب کو پہنچے گا۔ اور آقا نعمت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو ثواب ایصال کیا جاتا ہے، جیسے ایک قرآن پڑھ کے بخشا 10 لوگوں کو، تو سب کو پورا ایک قرآن کا ثواب ملے گا، اور بخشنے والے کو ان کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس لیے بخل بالکل نہ کریں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ سب کو کرنے کے بعد کہیں، اور خاص طور پر میری والدہ کو اس طرح کہہ دیں تاکہ دل کا اطمینان بھی ہو جائے، لیکن ایک قرآن کا ثواب تمام کو بخشا جا سکتا ہے۔ 2 کالرز ہمارے ساتھ شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اگر کوئی بیمار ہے اس کو خون دینا ہے تو کیا روزہ چھوڑ سکتا ہوں؟ دیکھیں، اگر تو صرف اس کا بچنا، اس کی زندگی آپ کے خون دینے پر موقوف ہے، پھر تو شریعت اس کو فوقیت دے گی کہ جب حق اللہ اور حق العبد جمع ہو جائیں تو حق العبد کو فوقیت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے نہیں کہ اللہ کا حق کم تر ہے وہ زیادہ ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ غیر محتاج ہے اور وہ محتاج ہے، تو محتاج کو فوقیت دینی ہوتی ہے۔ لیکن اگر دوسرے لوگ خون دے سکتے ہیں تو پھر آپ روزہ نہیں چھوڑ سکتے، پھر آپ دوسروں کو دینے دیں، یا آپ میں اتنی طاقت ہے کہ خون دینے کے بعد بھی روزہ بآسانی پورا کر سکتے ہیں تو روزہ پورا کریں گے اور خون دے سکتے ہیں آپ۔ اور دوسرا، اور اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خون دینے سے ہی ذہن میں رہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ جاتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے آپ جا رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں آ رہے ہیں۔ تو یہ خوش شگونی کے الفاظ ہیں، لیکن جو اس کے پیچھے ایک توہم پرستی اور بدشگونی کا عنصر ہے کہ اگر ہم کہیں گے کہ آپ جا رہے ہیں تو شاید وہ کبھی آئے گا ہی نہیں، یہ مطلب اس طرح کے تکلفات کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی عمریں مقرر کر دی ہیں، یہ ازل سے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اور بخاری کی روایت کے مطابق جب بچہ ماں کے پیٹ میں 4 ماہ کا ہوتا ہے تو ایک فرشتہ آ کر اس کے تمام سانس لکھ دیتا ہے، یہ کتنے عرصے زندہ رہے گا، کتنے سانس لے گا۔ تو آپ کے میرے کہنے سے تو ایسا نہیں ہوگا کہ جا رہے ہیں کہیں تو جا کے مر جائے گا۔ تو اس طرح کے تکلفات ویجہ میں مبتلا ہونے کی حاجت نہیں ہے، اور چونکہ یہ عقائد اسلام سے بظاہر ٹکراتی ہوئی بات ہے، ہمارے بچے انہی چیزوں کو اخذ کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمارے اس طرز عمل پر زندگی کا جانا یا رک جانا موقوف ہے، اور یہ اس طرح کے عقائد کی خرابی درست نہیں ہوتی۔ اچھا مفتی صاحب، اس کے اندر ایک سوال کا پہلو یہ تھا کہ انہوں نے کہا میں اگر خون دے دوں اور خون دینے کے بعد میں روزہ توڑ لوں تو کیا اس پر تو مجھے وہ نہیں ہوگا؟ تو وہی بات ہے نا کہ اگر آپ کو اتنی شدید نقاہت کا یقین ہے کہ آپ خون دینے کے بعد روزہ توڑنے پر مجبور ہو جائیں گے، تو اگر صرف جان بچانا مقصود ہے تو یہ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے کہا کہ امام صاحب اردو میں تقریر کر رہے ہوں تو ہم کیا تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو عربک میں خطبے ہیں اس میں تو بالکل خاموش رہنا واجب ہے۔ اردو میں تقریر ہو رہی ہو اور اچھی تقریر ہے، مسائل وغیرہ بتا رہے ہیں، تو اس میں بھی ذکر الہی کرنا خلاف سنت ہو جاتا ہے، بالکل غور سے اس کو سنیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسے خطیب ہے کہ وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں بس، اور کوئی مطلب علم وغیرہ نہیں سکھا رہے، تو پھر تسبیح پڑھ سکتے ہیں، اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ کتا حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے، لیکن واقعی چوروں کا یا ڈاکوں وغیرہ کا خطرہ ہو تب۔ بعض اوقات ہم صرف ایک ذہن میں بنا لیتے ہیں یا چلو حفاظت کے لیے پال لیتے ہیں اور خطرہ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ ایسی سوسائٹیز ہوتی ہیں کہ اس میں کرائم ہوتے ہی نہیں ہیں، تو وہاں کتا پالنا یہ شوقیہ پالنا کہلائے گا، اور وہ مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ لیکن اگر واقعی چوروں وغیرہ کا خطرہ ہے، ڈاکوؤں کا، تو پھر بالکل آپ پال سکتے ہیں۔ اب اس میں 2 صورتیں، افضل یہ ہے کہ اس کو باہر باندھے، اندر نہ باندھے۔ اور اگر باہر سے کتا ہی کھول کے لے جائیں گے چور، وہ بڑے تیز ہوتے ہیں وہ بھی، اور تو پھر اندر بھی آپ باندھ سکتے ہیں، اور پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کے فرشتے انشاءاللہ آئیں گے، کیونکہ آپ کی مجبوری کی صورت ہے۔ اور توبۃ النصوح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسی توبہ کرنا کہ جس کے بعد اس توبہ کو توڑا نہ جائے جان بوجھ کر، کامل توبہ، پختہ توبہ۔ اور اس کا طریقہ وہی ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کے خوف کی وجہ سے سابقہ کیے گئے گناہ پر ندامت محسوس کرتے ہوئے یہ ارادہ کرے کہ آئندہ یہ گناہ میں کبھی بھی نہیں کروں گا، تو یہ، اور پھر اس پر قائم بھی رہے۔ ہاں، بتقاضۂ بشریت کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں ارادہ بڑا پختہ ہوتا ہے، لیکن بعد میں حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ گناہ ہو جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال جس وقت آپ توبہ کر رہے ہیں اس وقت پختہ ارادہ ہو، اور جتنا ہو سکے اس پہ استقامت پذیر رہیں۔ پھر خدا نخواستہ ٹوٹ جائے پھر توبہ کر لیں، اور کبھی مایوس نہ ہو، تو یہ پختہ توبہ کو توبۃ النصوح کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، 2 کالرز مزید ہیں ہمارے پاس۔ السلام علیکم۔ اگر انہوں نے کسی کا قرضہ لیا ہوا تھا، اگر واقعی نہیں دے پائے تھے تو پھر تو ان پہ گناہ وبال نہیں ہے، اور اب اگر وہ شخص نہیں ہے، کچھ پتہ نہ اس کے وارثوں کا پتہ ہے، تو اس نامعلوم مالک کی طرف سے اتنا قرضہ صدقہ کر دیں۔ ہاں، اگر بعد میں وہ آ گیا فرض کر لیں تو دینا ہی ہوگا، اور نہیں آیا تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ بری ذمہ ہوں گے۔ اور اگر انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلے کیا تھا کہ دے سکتے تھے لیکن سستی کرتے رہے، دے دیں گے حتیٰ کہ پھر یہ معاملہ ہو گیا، تو یہ دیر کرنے کی وجہ سے گناہگار ہوئے، اس پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔
اور قرآن پاک کا صرف ترجمہ سننا بھی ایک سعادت کی بات ہے، لیکن عربک چونکہ اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں قرآن نازل کیا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو بھی سنیں، اور اس سے افضل یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں اور چھو کے قرآن پاک پکڑ کے باوضو پڑھیں، تو اس کا چھونے کا ثواب، دیکھنے کا ثواب، پڑھنے کا ثواب ملے گا، اور پھر ترجمہ اور تفسیر آپ ضرور سنیں۔ صرف ترجمہ کبھی نہ سنیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کامل مقصود ترجمے سے حاصل نہیں ہوگا، وہ تفسیر سے حاصل ہوگا۔ بالکل۔ یوٹیوب پہ ہماری تفسیر تدبر قرآن ہے، اس کو ضرور ملاحظہ کر لیں، اور جو بہنیں سحر و افطار تیار کر رہی ہیں بالکل ان کو ثواب ملے گا، اور اللہ کی رحمت سے امید ہے جتنے گھر میں روزہ رکھیں گے ان سب کا ثواب ان کو حاصل ہوگا، اور تیاری کے دوران یہ ذکر الہی، درود پاک وغیرہ پڑھ سکتی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت